داؤد صاحب یہ جو ہے وہ سوالات پوچھیں گے کہ جو انہیں واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے سامعین نے جو ہے ناظرین نے انہیں بھیجے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے ان سوالوں کے قرآن و احادیث کی روشنی میں صحیح جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین متین سیکھنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محمد، سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ اگر کوئی انسان روزے دار ہو اور روزے کی حالت میں اسے قے آ جائے یا الٹی آ جائے تو اس صورت حال میں آیا کہ اس کا روزہ برقرار رہے گا یا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ پہلا سوال ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اکثر لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی آ جائے تو آیا کہ الٹی کے آنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب آپ سماعت فرما لیں۔ روزے کی حالت میں الٹی کے آنے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ظاہر ہے کوئی بندہ بھی جان بوجھ کر الٹی نہیں کرتا۔ ہاں ایک صورت ایسی ہے، اگر کوئی بندہ اپنے حلق میں انگلی ڈالتا ہے اور پھر وہ الٹی کرتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے اگر الٹی منہ بھر کے آئے یا تھوڑی آئے یا بار بار بھی آتی رہے تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اب انسان روزہ دار ہو چکا ہے، اب روزہ رکھنے کے بعد اگر اس سے احتلام ہو جائے یا ناپاک ہو جائے تو کیا اس ناپاکی سے روزے پر بھی اثر پڑے گا؟ اسے روزہ برقرار رہے گا یا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا؟ یہ سوال بھی ہے۔ جی بہترین سوال ہے۔ اس معاشرے کے اندر نوجوان اکثر یہ سوالات پوچھتے ہوئے بعض شرماتے بھی ہیں، بعض جھجکتے بھی ہیں، اور دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے، دین سیکھنا چاہیے۔ تو ہمارے نقیب صاحب نے، ہوسٹ صاحب نے، میزبان صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو آیا کہ روزے پر اس کا اثر پڑے گا یا کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ ہاں اس کو چاہیے کہ فوراً جو ہے وہ پاک ہو جائے، جیسے ناپاک ہوا تو فوراً کوشش کریں پاک ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر سحری کے وقت آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو احتلام ہو گیا یا آپ ناپاک تھے تو اس وقت آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ اگر آپ سحری کرنے جاتے ہیں تو غسل نہیں کر پاتے، اگر آپ غسل کرنا جاتے ہیں تو سحری نہیں کر پاتے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بندہ پہلے جو ہے وہ سحری کر لے اور سحری کرنے کے بعد جو ہے وہ غسل کر لے۔ اور حکم یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے بندہ پاک رہے، اور ناپاک شخص پر جو ہے اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی۔ جی سر جی، اگر ناپاک کے حوالے دیکھا جائے تو ناپاکی کس قسم کی ہوگی؟ جیسے کہ ہمیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم کسی کو الٹی آ رہی ہو تو الٹی کے چھینٹے لگ جاتے ہیں، یا انسان راستے سے گزر بسر کر رہا ہو اور اس گزرنے کے اوپر بھی کیچڑ لگ جائے، گندا پانی لگ جائے، تو آیا کہ اس سے کیا حکم ہوگا روزے کے اندر؟ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر الٹی کے چھینٹے کپڑوں پہ لگ گئے یا راستے سے گزرتے ہوئے گندا پانی تھا، گٹر کا پانی تھا، کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے تو کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، تو روزے پر جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ دوران روزہ اگر انسان بہت زیادہ نہیں طبیعت محسوس کر رہا ہو اور لگ رہا ہو کہ اب ایسا ممکن ہے کہ شاید جان جانے کا خدشہ ہو یا جان جانے کا خدشہ نہ بھی ہو، تو دوائی کب استعمال کر سکتے ہیں؟ یا انجیکشن لگانا، ڈرپ لگانا کب لگا سکتے ہیں، کب نہیں لگا سکتے؟ اس کے بارے میں بتا فرمائیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری اس حد تک جا پہنچی ہے کہ اب ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کو دوائی دینا ضروری ہے یا اس کا روزہ توڑنا اس پر ضروری ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ توڑا جا سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ ہاں اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں، کہ مغرب کے وقت تک اس کو ایسا کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا اور اس کی طبیعت ٹھیک رہے گی، تو پھر اس وقت میں بہتر یہ ہے کہ انجیکشن وغیرہ نہ لگوایا جائے۔ بصورت دیگر علماء کرام نے اجازت دی ہے۔ علماء کرام کے دو طبقات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن نہ لگوایا جائے، نہ رگ والا لگوایا جائے، نہ گوشت والا لگوایا جائے۔ ہاں اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو روزے کی حالت میں لگوا لیں، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ نہ لگوائیں، اس لیے کہ جتنی آپ کمزوری محسوس کریں گے، جتنا اپنے اندر ذوق محسوس کریں گے، اللہ آپ کو روزے پر اتنی زیادہ جزا عطا فرمائے گا۔ تو سر جیسے کہ آپ نے بتایا ابھی کہ روزے میں ہم جتنا زیادہ
محنت کر رہے ہوں گے، کوشش کر رہے ہوں گے، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو اگر انسان روزہ رکھے اور روزہ رکھ کے سو ہی جائے کہ صبح فجر میں سحری کیا، پھر سو گیا، پھر ظہر میں اٹھا پھر ظہر کی نماز پڑھی پھر سو گیا، پھر عصر پڑھی پھر سو گیا، تو اس طرح کیا کرنا درست ہے؟ یہ روزے کا جو مقصد ہے وہ روزے کا مقصد یہ کہ بندہ روزہ رکھ کے اگر کام کاج پہ جاتا ہے تو کام کاج پہ جائے، رزق حلال کی تلاش میں جائے، نمازوں کا معمول بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائے، ذکر و اذکار کا معمول بنائے۔ اور یہ کرنا کہ روزہ رکھ کے سوئے تو افطاری کے ٹائم اٹھ رہے ہیں، اور افطاری کے ٹائم اٹھنے کے بعد پھر آپ ہلہ گلا کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سحری کر کے پھر سو رہے ہیں، تو یہ عمل بالکل درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے سوتا ہی رہتا ہے تو ظاہر ہے وہ سونے والا شخص اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا کہ جس ثواب کو غریب پہنچے گا۔ اب غریب روزہ بھی رکھتا ہے، صبح کو گھر سے نکلتا ہے، دور دراز جا کے کام کاج کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، بچوں کے لیے روزی روٹی جمع کرتا ہے، اور پھر اپنے اندر تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے، اور پھر آگے روزہ کھولتا ہے، تو ظاہر اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھ کے سو جاتا ہے تو ظاہر اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا کہ جو ثواب اللہ اس کو دے گا کہ جو ضعف اور کمزوری محسوس کر کے روزے کی جو ہے روزے کی برکات کو جو ہے وہ سمیٹتا ہے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے سو گئے، نماز پڑھی پھر سو گئے، نہیں، بلکہ کم سونا چاہیے۔ کم سونے سے زیادہ ضعف، زیادہ کمزوری آئے گی، روزے کا اللہ ثواب اتنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اگر کمزوری لانے کے لیے کوئی شخص کام زیادہ کرتا ہے، عمومی طور پہ 11 مہینے وہ کام کم کرتا ہے، لیکن اب رمضان المبارک میں تاکہ اس کے اوپر ضعیفت آئے، وہ کمزور محسوس کرے اور زیادہ کام کرے، تو کیا یہ درست ہوگا اس طرح؟ نہیں، بلا وجہ اپنی جان پر مشقت نہیں کرنی چاہیے۔ جو معمول کے کام ہے وہ کریں، بلا وجہ اپنے اوپر ضعف لانا، اپنے آپ کو تھکانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو معمول کے کام ہے آپ وہ جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اچھا سر جی، ایک سوال یہ بھی ہے ہمارے پاس ہے کہ بعض اوقات لوگ جب سحری کرتے ہیں تو جب تک اذان کی آواز میں کانوں تک نہ آئے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے قریب کی مسجد یا کوئی ایسی مسجد جو قریب والی ہوتی ہے جہاں سب سے آخری میں اذان ہوتی ہے وہاں کا انتظار کرتے ہیں، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو بس کہیں سے بھی آواز آ جائے اذان کی تو وہ افطار کر لیتے ہیں، کیا یہ درست ہوگا؟ یہ عمل بالکل درست ہے۔ اکثر لوگ اس بے علمی کی وجہ سے اپنے روزوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اولاً تو سحری کے ختم ہونے کے لیے اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور کھانے پینے کو بند کرنے کے لیے اذان کا سننا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس بہترین درست کیلنڈر ہو اور آپ کے پاس درست گھڑی ہو۔ جیسے اس کے اندر سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، اس لیے کہ یہ جو اذان فجر ہوتی ہے یہ نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ سحری کے ختم ہونے کے لیے۔ اب ظاہر اذان جو ہے نماز فجر کی وہ سحری کے ختم ہونے کے 2 منٹ کے بعد مؤذن اذان دیتا ہے۔ اب آپ اس کے باوجود بھی کھا رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس وقت میں شامل ہو گئے کہ جو سحری کا ٹائم ہے ہی نہیں۔ اب ظاہر سحری کا ٹائم ختم پھر بھی آپ کھا پی رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے اذان کا انتظار نہ کیا جائے، کسی ہارن کا انتظار نہ کیا جائے، آپ اپنے پاس موبائل رکھیں، بہترین کیلنڈر، درست کیلنڈر رکھیں، جیسے اس پر سحری کا ٹائم ختم ہوا ہے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اچھا، اگر آپ بالفرض مان بھی لیں کہ آپ کسی مؤذن کی اذان کا انتظار کر رہے ہیں، اگر ہو سکے، بلکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ مؤذن کو اذان دینے میں تاخیر ہو گئی، اذان دینے میں اس نے ہارن تو بجا دیا سحری کے ختم ہونے کا، پھر وضو کرنے چلا گیا تو قوم انتظار کری اذان کا، اذان کو 5 منٹ تاخیر سے تو تب تک لوگ کھاتے رہیں گے، تو سب کا روزہ جو ہے وہ یوں ضائع ہو جائے گا کہ جو اپنی سحری جو ہے وہ اذان پر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح افطار کا بھی ہے، افطار کے لیے بھی اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جلدی افطار کرنے سے منع فرمایا گیا اور افطار کرنے میں تاخیر سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کیلنڈر کے حساب سے جو ہے وہ اپنا روزہ بھی کھولیں اور اپنا روزہ بھی بند کریں۔ جی سر جی، سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان سحری کرتا ہے اور سحری کر کے سو گیا، اب نماز فجر اس نے ادا نہ کی، باجماعت بھی ادا نہ کی، اور اب وہ ظہر بھی اٹھ رہا ہے، تو کیا اس سے اس کے روزے پہ اثر پڑے گا؟ نہیں، اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو ظاہر نماز پنجگانوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ کہ اس نے نماز کو چھوڑا ہے، ادا نہیں کیا، تو ادا کا گناہ تو ہے، وقت پر ادا نہ کرنا۔ اب یہ کہ وہ نماز قضا کرے گا تو یہ وبال تو اس کے ذمے تو ہے، مگر اس سے روزے پر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو سر جی، ایک سوال یہ بھی ہے کہ عمومی طور پہ ہمارا جو علاقہ ہے اس پہ لوگ بات کرتے ہیں اور بات کرتے کرتے بات کم کرتے ہیں، گالم گلوچ زیادہ کرتے ہیں۔ اب انسان روزے سے ہے تو بعد میں کچھ ایسے جملے بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھ سے نہ چھیڑو،
یا میرا روزہ نہ ہوتا میں تمہیں بتاتا، تو ایسا جملہ استعمال کرنا، یا پھر روزے کی حالت میں گالی دینا، یہ دونوں وجوہات تھے کس طرح؟ گالی دینا تو ویسے ہی منع ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بھلا کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے گا؟ تو حضور نے فرمایا جو کسی کے والد کو یا کسی کی والدہ کو گالی دے گا تو بدلے میں اس کے والد کو اسی کی والدہ کو گالی پڑے گی، تو گویا کہ وہ اپنے والدین کو گالی دلانے کا حق خود ہی جو ہے سبب بن رہا ہے. تو گالی دینا تو ویسے ہی منع ہے. اور ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے میرے مدنی آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو گالی دے اور وہ گالی کا مستحق نہ ہو تو گالی آسمانوں کو جاتی ہے اور پھر پلٹ کے اس پر جا کے پڑتی ہے کہ جس نے کسی کو گالی دی. اب روزے کی حالت میں گالم گلوچ یا غیبت یا چغل خوری یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ روزے کی روحانیت کو ختم کرتی ہیں، یہ روزے کی روحانیت کو ختم کرتی ہیں. تو گالی دینا ویسے ہی منع ہے، تو روزے کی حالت میں بدرجہ اولا جو ہے بچنا ضروری ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کی روحانیت جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. اگر ایک انسان روزہ یعنی کہ رات کو سحری نہیں کرتا اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اب وہ صبح اٹھتا ہے، تو کب تک اس کے پاس موقع ہوگا کہ وہ نیت کر کے روزے میں داخل ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ صبح سحری کے لیے نہیں اٹھا، ویسے تو یاد رکھیے سحری کرنا جو ہے سحری کھانا سنت ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، اللہ نے اس میں برکت رکھی. اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ سحری نہیں کھا پاتا اور اس کی آنکھ کھلتی ہے 8 بجے 9 بجے 10 بجے، تو وہ زوال سے پہلے اگر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ روزے کی نیت کر لے، بشرطے کہ رات کو روزے کی نیت کر کے سویا ہو، صبح اس کی آنکھ نہ کھلی ہو تو وہ یہ نیت کرے کہ جب سے روزے کا ٹائم ختم ہوا تب سے میں روزے سے ہوں، تو اس کا روزہ جو ہے یہ ہو جائے گا، بشرطے کہ زوال سے پہلے جو ہے وہ روزے کی نیت کر لیں. کچھ ہماری اسلامی بہنیں ہیں ان کی بھی سوال ہے. ان کا ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ روزے کی حالت میں خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے، وہ پوچھتی بھی ہیں. روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کے مینسز یعنی حیض کا معاملہ ہو جائے، ماہواری شروع ہو جائے یا نفاس کا معاملہ ہو جائے تو اس وقت میں روزہ تو ان کا ٹوٹ گیا ہے. اب وہ اس روزے کی بعد میں قضا کریں گی. اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کھا پی بھی سکتی ہیں، اگر چاہیں تو نہ بھی کھائیں. تو اگر کھانا پینا بھی چاہیں تو سب کے سامنے جو ہے وہ نہ کھائیں پئیں، اکیلے میں جا کے کھا پی بھی سکتی ہیں. اور یہ بھی ہے بعض علماء کرام فرماتے ہیں اگر وہ نہ کھائیں پئیں روزے کے ادب میں تو اللہ انہیں اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا بیوی کا بوسہ لینے یا گلے لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اولا تو رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے یا بوسو کنار کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر بوسو کنار کرنے سے انزال ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ سر سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت پہ ہوں تو بعض اوقات ہمیں سننے میں آتا ہے کہ ہم خوشبو نہیں لگا سکتے، سرما نہیں لگا سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، تو کیا آیا یہ شرعاً درست ہے؟ نہیں، روزے کی حالت میں آپ سرما بھی لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں، روزے کی حالت میں آپ خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، اور روزے کے حالت میں آپ کنگھی کا استعمال کر سکتے ہیں، منہ زیر ناف صاف کر سکتے ہیں، بال کٹوا سکتے ہیں. روزے کی حالت میں ان چیزوں کی کوئی ممانعت جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. اور آخری کچھ سوالات یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص بستر مرض پر ہو اور اسے خون دینا ہو اور دیگر جو دوسرا شخص ہے وہ روزے دار ہو، تو کیا اس حالت میں وہ اسے خون دے سکتا ہے؟ یا جسے خون چڑھایا جائے وہ روزے دار ہو، کیا اسے خون چڑھایا جا سکتا ہے اس حالت میں؟ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص خون دینا چاہتا ہے تو وہ خون جو ہے وہ دے سکتا ہے، بشرطے کہ دینے والے کو اگر اتنی کمزوری لاحق ہو گئی کہ اسے مجبوراً روزہ توڑنا پڑے گا تو اس کا پھر بہترین حل یہ کہ وہ خون نہ دے، کیونکہ اس کا روزہ ضائع ہوگا. ہاں اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا خون دینے سے مجھ پر اتنی کمزوری لاحق نہیں ہوگی کہ مجھے جس سے مجھے روزہ توڑنے کی عادت پڑے گی تو اس میں اپنا خون جو ہے وہ دے سکتا ہے. اور سر ایک آخری سوال یہ ہے ہمارا جو ہمارے سامعین نے پوچھا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ حلق سے نیچے جاتے ہیں، اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. جزاک اللہ سر. یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ سامعین اور
ہمارے دیکھنے والے جو ویورز ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ علامہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں، تو الحمدللہ ان تمام کو تسلی بخش اور شریعت مطہرہ کے روح سے جوابات مل گئے ہیں۔ مزید آمین، جزاک اللہ، بارک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار نے یہ جو نوجوانوں نے یہ جو پلیٹ فارم سجایا ہے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ نوجوان روزانہ کی بنیاد پر جو ہے اس طرح کی محفل سجائیں گے، اور آپ جو بھی شرعی سوالات کرنا چاہیں تو آپ کو دیے گئے واٹس ایپ پر جو ہے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کی اس علمی، روحانی اور دینی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔